نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ تعریف و توصیف، تعظیم و تکریم، حمد و ثنا اکیلا رب العالمین کے لیے زیبا اور مختص ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا خالق و مالک ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، مسلمان بنایا، پیارے نبی کی امت میں پیدا کیا۔ درود و سلام میرے اور آپ کے آقا پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اعلیٰ اصحاب پر، جن کی محنتوں کے بدولت یہ دین ہم تک مکمل طریقے سے بغیر کسی کمی اور زیادتی کے پہنچا۔ حاضرین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن کا دو تہائی حصہ الحمدللہ ہم نے مکمل کیا۔ پورے قرآن کی تفسیر، یہ بات ہمیشہ آپ یاد رکھیے، ہم لوگ جو خلاصہ قرآن کے نام پر ٹاپک رکھ کر جو ہم بیان کر رہے ہیں، قرآن کے حقیقت میں چند آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، مخصوص آیتوں کا خلاصہ آپ کے سامنے ہوتا ہے، ورنہ پورے قرآن کا خلاصہ نہیں ہو رہا ہے، پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہو رہی، بس آپ کے شوق کو بڑھانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ذمہ ہے کہ جیسے ہی رمضان بھی ختم ہوگا یا رمضان کے مہینے سے بھی آپ شروع کیجئے، قرآن پر ریسرچ کیجئے، قرآن پر تحقیق کیجئے۔ ہر ایک آیت میں گھنٹوں بیت جائیں گے، بڑے بڑے جو مفسرین گزرے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا علم دیا کہ قرآن کے ایک ایک ورڈ، قرآن کے ایک ایک لفظ، قرآن کے ایک ایک سینٹنس، قرآن کے ایک ایک آیت پر گھنٹوں گھنٹوں بیان کیے ہیں الحمدللہ، اور ان کا علم بھی سمندر کے برابر تھا۔ تو جو ہے آپ کا شوق بڑھانے کے لیے ہم لوگ یہ الحمدللہ کوشش کیے ہیں۔ آپ سے پرسنل ریکویسٹ ہے، پرسنل گزارش ہے کہ آپ رمضان سے اس کو ختم نہ کیجئے، بلکہ اس کے بارے میں ریسرچ کیجئے، قرآن کی آیتوں پر غور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہی کہتا ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارہا یہ بات کہتا ہے کہ قرآن پہ غور کرو، قرآن پہ غور کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں، رمضان آیا قرآن پڑھ لیے، اس کے بعد قرآن بند کر کے رکھ دیتے ہیں، اس پہ ڈسٹ چڑھ جاتا ہے، دھول بھر جاتا ہے، یہ تمام چیزیں ہم کرتے ہیں۔ تو ہم جو حقیقت میں کر رہے ہیں، قرآن کے چند مخصوص آیتوں کا خلاصہ کر رہے ہیں، نہ کہ پورے قرآن کا خلاصہ، اور نہ ہی پورے قرآن کی تفسیر، اور ہمارے اندر اتنا علم بھی نہیں ہے۔ تو جتنا علم اللہ تعالیٰ دیا ہے بس کوشش کی جاتی ہے کہ آپ تک اس کو پہنچایا جائے۔ تو الحمدللہ اس ناحیے سے ہم نے الحمدللہ 20 پارے کل تک مکمل ہو گئے۔ آج جو ہے 21واں پارہ، جسے ہم اتلو ما اوحی کہتے ہیں، سورۃ العنکبوت کی آیتیں ہیں، تقریباً 45ویں آیت سے شروع ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کو کچھ باتوں کا حکم دیا، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جو بھی اللہ تعالیٰ آپ پر نازل کرتا ہے ان آیتوں کو، قرآن مجید کی باتوں کو لوگوں تک اسے پڑھتے رہیے، سمجھیے، لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں کو عمل کرنے کے لیے بولیے، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو جو ہے اللہ تعالیٰ پہلا حکم دیتا ہے کہ کتاب قرآن مجید کو پڑھتے رہیے۔ ایسے تو ہم بے سمجھی کے قرآن پڑھیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ ہم کو اجر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الف لام میم، اس پر 30 نیکیاں ملیں گی، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دے گا۔ تو پورے قرآن ہم پڑھیں گے تو کتنا بڑا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ جن لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے ان کے لیے بھی اللہ کے نبی نے یہ بات بتائی کہ کوشش کر کے پڑھو، محنت کر کے پڑھو، کیونکہ ایک آدمی ایک حافظ قرآن ہے، قرآن سیدھا سے پڑھ کے چلے جاتا ہے، اس کو 1 اجر ملے گا، لیکن جو آدمی اٹک کے پڑھتا ہے، غلطی ہونے کے بعد اسے سدھار کے پڑھتا ہے، ایک حافظ قرآن ایک پارہ جو ہے تقریباً 20 منٹ آدھے گھنٹے میں اگر پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی جسے قرآن صحیح سے پڑھنا نہیں آتا وہ اٹک کر 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے میں ایک پارہ ختم کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حافظ قرآن سے بھی زیادہ ایسا اٹک کر پڑھنے والے کو اللہ ڈبل اجر دیتا ہے۔ ایک تو قرآن پڑھنے کا شوق،
दूसरा जो है उसके अंदर जो ज़ौक़ है और जो पढ़ रहा है, इस पर अल्लाह ताला डबल अजर देता है। तो अल्लाह ताला ने कहा कि अपने नबी को कुरान पढ़िए, लोगों तक पहुंचाइए, अमल करिए, अमल करने की तालीम होना चाहिए। उसके बाद अल्लाह ताला ने कहा वाक़िमिस्सलाह, नमाज पढ़िए, नमाजों का एहतिमाम हम करना है। हम क्या करते हैं, रमजान टू रमजान, जुमा टू जुमा, मैयत टू मैयत, अगर किसी के जनाजे में शरीक हुए दोबारा मस्जिद को कब जाते, दूसरे का जनाजा जब किसी का निकलता है तो तब जाते हैं। नमाज जो है दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है, लाजिम है, जरूरी है, पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो गुनहगार है। सुस्ती करना, काहिली करना, वक्त मिलने पर पढ़ना, ये तमाम चीजें जो है मुनाफिकों की अलामत है। वइज़ा क़ामू इला सलाति क़ामू कुसाला, मुनाफिकीन की अलामत क्या है, जब वो नमाज पढ़ने की बात करते तो बड़ी सुस्ती से, बड़ी काहिली से नमाज पढ़ते थे। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, नमाज को शौक से पढ़ना। एक नमाज पढ़ने के बाद दूसरी अजान कब होगी, दूसरी नमाज कब आएगी, ये तड़प हमारे अंदर होना चाहिए। यही हकीकी ईमान है। अल्लाह ताला ने कहा कि वाक़िमिस्सलाह इन्ना सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, क्योंकि जो आदमी नमाज का पाबंद होता है, हकीकत में नमाज के बहुत सारे फायदे हैं। उनमें से एक फायदा क्या, नमाज हमेशा इंसानों को फहश कामों से, गुनाह के कामों से, बुरे कामों से रोकती है। नमाज के बहुत सारे फायदे हैं, इंसान के जिस्म के लिहाज से, रूह के लिहाज से, माली लिहाज से, इबादत के लिहाज से, नाम अमल में नेकियों के खजाने के लिहाज से अल्लाह ताला बहुत सारे फायदे देता है नमाज का। यहाँ पर अल्लाह ने एक फायदा बताया कि नमाज एक ऐसी चीज है जो इंसान जब नमाज का पाबंद होता है तो वो बुराइयों से दूर रहता है। कई लोगों आप देखेंगे, जो भी आदमी नमाज पढ़ता है उसके दिल में कहीं ना कहीं एक डर रहता है, अगर मैं गलती करूंगा तो लोग क्या बोलेंगे, नमाज पढ़ के ऐसा काम करता है, मस्जिद को जाने वाला ऐसा काम करता है, तो हमेशा उसके दिल में वो खुद एक डर है। और इसके ताल्लुक से बहुत सारे वाकयात भी हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में एक आदमी कहा कि अल्लाह के नबी, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ लेकिन मैं शराब का आदी हूँ, मैं शराब जो है छोड़ नहीं सकता। दूसरा एक आदमी होता तो बोलेगा नहीं नहीं, मुसलमान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में बहुत सारी चीजें ऐसे पाई जाती है। एक आदमी इस्लाम समझकर मुसलमान होना तो चाहता, लेकिन छोटे छोटे मसाइल की बुनियाद पर लोगों को जो है, जैसा एक आदमी जो है आके कहता है कि मैं खतना नहीं करूंगा, मैं मुसलमान हो जाता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं खतना नहीं किया तो कैसा मुसलमान, तेरा इस्लाम कबूल नहीं होगा, वो छोड़ देता। मुसलमानों के कैरेक्टर, मुसलमानों की आदतें ऐसी होती है कि हमारे आदतों को देखकर मुसलमान होना लोग नहीं चाहते। तो जो है ये छोटी छोटी चीजें हैं। एक आदमी जब आके कहा कि अल्लाह के नबी मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ठीक है, अल्लाह के नबी ने कहा कि ठीक है मुसलमान हो जाओ, शराब पीना है पी लो। तो बाद में कुछ दिनों के बाद अल्लाह के नबी ने नमाज का हुक्म दिया। फिर जो है नमाज का इतना आदी हो गया कि उसके लिए शराब छोड़ना आसान हो गया। तो ये अल्लाह के नबी की तालीमात है। जब नमाज इंसान की जिंदगी में आ जाती है, सारी बुराइयां खत्म हो जाती है, सारे इंसान के अंदर जो कमियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज का फायदा रखा। तो ये सूरतुल अनकबूत की इब्तिदाई मतलब 21वें पारे की इब्तिदाई आयतों में अल्लाह ताला ने कहा। उसके बाद अनकबूत किसे कहते हैं, अनकबूत हकीकत में जो मकड़ी का जाला होता है, घरों में जो मकड़ी का जाला होता है जिसे हम आसानी से साफ कर देते हैं, इसको कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं उनकी मिसाल मकड़ी के जाले की तरह है। हकीकत में अल्लाह तबारक व तआला जो लोग शिर्क करते हैं और जो मुशरिक होते हैं उनकी बेसुबाती और उनकी मजबूरी लाचारी के बारे में अल्लाह ताला ने बताया कि जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों की इबादत करते हैं उनकी मिसाल क्या, मकड़ी के जाले की तरह है। मकड़ी का जाला जिसकी कोई बुनियाद नहीं होता, एक जोर से हवा चलती है, मकड़ी का जाला का मकड़ी का जो घर होता है जाया हो जाता है, बेकार हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह जो लोग अल्लाह को छोड़कर दूसरों को पुकारते हैं, अल्लाह को छोड़कर दूसरों पर यकीन रखते हैं, उनके एतमाद का कोई फायदा नहीं है, उनके एतमाद का कोई फायदा नहीं है। उनकी मिसाल जो है मकड़ी के जाले की तरह है। अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात बताया। उसके बाद हम जो है सूरत रूम में आते हैं। सूरह रूम में अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी बातें बताई और ये सूरत मक्की जिंदगी में उस वक्त नाजिल हुई जब मुसलमान पस्त थे, मुसलमान दबे हुए थे, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था। ऐसे में अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे नबी को खुशखबरी सुनाई
روم کے فتح ہونے کی، روم کی کامیابی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے چل کر جو مسلمانوں کو کامیابی ملتی ہے، روم جو اس وقت کا سپر پاور طاقت تھا، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دیا، چند سالوں میں یہ چیز ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کچھ جو ہے اپنی قدرت کی نشانیاں، قدرت کے دلائل پیش کرتا ہے کہ دیکھو توحید کے دلائل، توحید کی نشانیاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے قدرت والا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے دوسرے مقامات پر کہتا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم اپنی نشانیوں کو آسمانوں میں دکھاتے ہیں، زمین کے ذرے ذرے میں دکھاتے ہیں، کائنات اور مخلوقات میں ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، عام طور پر کفار کو سوال کرتے ہیں ہمارے پاس بت ہے ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے پاس صلیب ہے ہم اس کی پوجا کرتے ہیں، مسلمان کے پاس پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس کیا ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو، تم جو ہے مسجد کو جاتے ہو، سجدہ کرتے ہو، تمہاری کوئی شکل نہیں ہے، حیت ہے جس کی تم پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کو کہنا چاہیے کہ ہم نے اللہ کو کیسے پہچانا، اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی، حقیقت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھ کر ہم نے مسلمان جو ہے اسلام لائے، ہم مسلمان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ کی نشانیاں کیا؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحیی الارض بعد موتہا۔ اللہ تعالیٰ جو اس میں اپنی نشانیوں کو گناتا ہے، اللہ کیسی نشانی، کیسی طاقت رکھنے والا ہے، کیسا سپر پاور طاقت ہے اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی بات کہا یخرج الحی من المیت، اللہ تبارک و تعالیٰ زندوں سے مردوں کو پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندوں کو پیدا کرتا ہے۔ کتنی حیرت میں ڈالنے والی بات ہے، دیکھیے اللہ نے کہا مرغی سے انڈا، مرغی زندہ ہے، انڈا مردہ ہے، مرغی سے انڈے کو پیدا کرتا ہے، پھر مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے، انڈا ایک مردہ ہے، اس میں سے اللہ تعالیٰ زندگی والی مرغی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیسی قدرت والا ہے۔ کبھی ہوتا کیا ہے، ماں زندی ہوتی ہے، پیدا ہونے والی اولاد مر کے پیدا ہوتی ہے، زندے سے مردہ پیدا کرتا ہے۔ کبھی ماں کا انتقال ہو جاتا ہے، حاملہ درد ذی کے وقت کسی وجہ سے جو ماں مر جاتی ہے، لیکن اس کے پیٹ سے اللہ زندہ اولاد کو باہر نکالتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زندے سے مردے کو، مردے سے زندے کو پیدا کرتا ہے۔ انسان زندہ ہے، اس کے نطفہ جو منی نکلتا ہے مردہ ہے، اللہ جو ہے انسان سے زندے سے مردے کو پیدا کرتا ہے، پھر منی سے انسان کو زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کیسی قدرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا غور اور فکر کرنے والوں کے لیے کائنات میں بہت ساری نشانیاں ہیں، بس انسان ہے کہ غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے۔ مرد ہے، پہلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جوڑے بنائے۔ انسان ہے، انسان ہی سے اس کے جوڑے بنائے، اور جوڑے بھی کیسے بنائے؟ اللہ کی کتنی بڑی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لڑکا کسی اور خاندان کا، لڑکی کسی اور خاندان کی، لڑکا کسی اور ملک کا، لڑکی کسی اور ملک کی، لڑکا کسی اور تہذیب کلچر کا ماننے والا، لڑکی کسی اور کلچر کو ماننے والی، لیکن جب دونوں نکاح کے بندھن میں باندھ جاتے ہیں، نکاح کے بندھن میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں کیسی محبت دیتا ہے۔ لڑکا کہیں اور کا، لڑکی کہیں اور کی، یہ کسی اور خاندان کا، یہ کسی اور خاندان کی، لیکن جیسے ایجاب و قبول آتا، لڑکا کہہ دیتا ہے الحمدللہ میں نے قبول کیا، لڑکی کہہ دیتی ہے الحمدللہ میں نے قبول کر لیا۔ اس کے بعد ان دونوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے ان دونوں کے دلوں میں کون محبت ڈالتا ہے؟ کیسی عجیب محبت! جیسے ہی نکاح کے بندھن میں باندھ جاتے ہیں، اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے لگتے ہیں، ایک دوسرے کا دکھ درد میں ساتھ دینے والے بن جاتے ہیں، ایک دوسرے کے جو ہے ہمدرد اور ہم نوا بن جاتے ہیں۔ یہ محبت کون پیدا کرتا ہے؟
लोगों के दिलों में मोहब्बत, शौहर बीवी के दिल में मोहब्बत कौन डालता है? अल्लाह ताला ही तो डालता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अल्लाह ताला फरमाता है वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा, जवानी की उम्र में शौहर बीवी आपस में रोमांस करते हैं, ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत है। और इसी तरह जब बुढ़ापे की उम्र में पहुंचते हैं या एक दूसरे जब बीमार हो जाते हैं तो शौहर बीवी की हाल पूछना, बीवी शौहर का हाल पूछना, तबीयत कैसी है, खाए क्या, दवा इस्तेमाल किए क्या, तबीयत संभल गई क्या, ये तमाम चीजें क्या है? रहमत है। एक तो मवद्दत है, अल्लाह ने कहा शौहर बीवी के दिलों में अल्लाह ताला मोहब्बत डालता है, एक दूसरे जवानी में प्यार और मोहब्बत के साथ रहते हैं। व रहमा, जब बुढ़ापे की उम्र को या बीमारी के वक्त पहुंचते हैं तो एक दूसरे के दिलों में अल्लाह हमदर्दी डालता है, शौहर बीवी का हाल पूछती है, बीवी शौहर का हाल पूछता है। ये सब कौन करता है? अल्लाह ही तो करता है। इसमें अल्लाह ताला के लिए तौहीद की कितनी बड़ी निशानी है, लोगों के समझने के लिए कितना बड़ा सामान अल्लाह ताला ने रखा है, बशर्ते के लोग गौर करें, फिक्र करें। अल्लाह तबारक व तआला ने ये निशानी बताई। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कहा वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्द वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला ने कितनी बड़ी बात कही, कहा कि अल्लाह ही की निशानियों में से है कि अल्लाह ने आसमानों को बनाया, जमीन को बनाया। मामूली सा इमारत 10 पिलरों के बगैर तुम खड़ाते नहीं, लाखों करोड़ों अरबों मील की मसाफत पर फैला हुआ ये आसमान, कहीं भी दिखा दो कि कोई सुतून है, कोई पिल्लर है? अल्लाह ने बगैर पिल्लरों के, बगैर सुतूनों के इतने बड़े आसमान को खड़ा किया। और इस आसमान को अल्लाह ताला ने बहुत बुलंद किया। रॉकेट में जाने वाले रहे, हवाई जहाज में जाने वाले रहे, कोई जो है आसमान की बुलंदी तक आज तक नहीं पहुंचा, किसी ने आसमान को आज तक नहीं छुआ, आसमान के रास्तों का पता नहीं चला। लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया कि हर दिन सुबह में जो है फरिश्ते उतरते हैं, रात के फरिश्ते वापस जाते हैं, और जब शाम होता है तो रात के फरिश्ते आसमान से उतरते हैं, सुबह के फरिश्ते जाते हैं। ये जो आसमान और जमीन के दरमियान जो रास्ता है किसी को पता नहीं चला। अल्लाह तबारक व तआला इतनी कुदरत वाला है कि आसमान को अल्लाह ने खड़ा किया, जमीन को बिछा दिया, जमीन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने खजाने लगा दिए। कभी जो है मीथेन कहते हैं, कभी जो है सोने की कान है, कभी कोयले की कान है, कभी पानियों का अल्लाह ताला ने जमीन के अंदर बजाय बहा दिया। ये तमाम चीजें अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों में से, बस इंसानों को गौर करना चाहिए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा क्या है, रात और दिन, रात का जाना, दिन का आना, दिन को लोगों की मेहनत के लिए बनाना, रात का लोगों के लिए सुकून के लिए जाओ, सुकून का मौका बनाना, ये सब अल्लाह ताला की निशानियों में से है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व इख्तिलाफ अलसिनतिकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो तुम्हारे जबानों का इख्तिलाफ रखा है, कोई उर्दू बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई फारसी बोलता है, कोई अरबी बोलता है, लेकिन एक बात के मुसलमानों की जबान, कुरान की जबान, मरने के बाद जन्नत में जाने के बाद जन्नतियों की जबान अरबी जुबान है, अरबी जुबान है। इसके अलावा अल्लाह ताला ने जो जबानें दुनिया में दिया है सब जबानें अल्लाह ही की है, उर्दू रहे, इंग्लिश रहे, तमिल रहे, मलयालम रहे, फारसी रहे। अब ये लोगों की बेवकूफ़ी है, लोग जो है जबानों पर लोगों को जो है तासुब की नज़र से देखते हैं। अगर कोई तमिल वाले हैं तो उर्दू वाले को देखकर नफरत करना, उर्दू वाले हैं तो तमिल वालों को कहना कि तमिल, बच्चों को बोलना कि तमिल में बात ना करो, तमिल जो है गैरों की ज़बान है, भेड़ों की ज़बान है। ये सब हम लोगों ने बना लिया। हकीकत में ज़बान तो सारी ज़बानें अल्लाह की है। जिन लोगों को नॉलेज कम होता है, जिन लोगों के अंदर जिहालत होती है, वो लोग कहते हैं कि जो है ये जबान होना चाहिए, ये जबान नहीं होना चाहिए, उर्दू जबान को मिटा दो, हिंदी जबान को पूरी हिंदुस्तान में जो तमाम जो है राइज कर दो। ये तमाम जो है बेवकूफ़ी की बातें। अल्लाह ताला कहता है कि सारी जबानें अल्लाह हैं, तुम किसी जबान में भी अल्लाह को पुकारो, अल्लाह ताला तुम्हारी बातों को सुनता है। अल्लाह ने कहा कि वमिन आयाती, अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है जबानों का इख्तिलाफ। जबानों का इख्तिलाफ ये भी अल्लाह ताला की निशानियों में से है। और जो लोग जबान पर तासुब करते हैं कि मेरी जबान है, दूसरों को हिकारत से देखना, अगर कोई तमिल में बात करता है तो हिकारत से देखना, कोई उर्दू बात करता है, तमिल बात करता है तो इंग्लिश में बात करने वाला उनको हिकारत से देखना, और इंग्लिश को जो है हाईफाई लैंग्वेज करार देना, ये सब चीजें, ये सब जबान है।
लैंग्वेज जो है आसानी से सीखने वाली चीज है। अल्लाह के रसूल के जमाने में अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबा को हुक्म दिया, 18 दिन में इब्रानी जबान जो है सहाबा सीख जाते थे। ये जबान अगर एक लैंग्वेज है, इसकी बुनियाद पर जो है लोगों को चढ़ाना, लोगों को उतारना, लोगों को बढ़ाना, लोगों को गिराना, ये बेवकूफी है, नादानी है, जिहालत है। अल्लाह ताला ने कहा ये तमाम अल्लाह ताला की निशानियों में से है। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इख्तिलाफ अलवानिकुम, जो रंगों का इख्तिलाफ, कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई काला है, तो जो है वो गोरे को काले पर कोई फजीलत नहीं, काले को गोरे पर कोई फजीलत नहीं। अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह की निशानियों में से अल्लाह ताला अपनी कुदरत बताना चाहता है लोगों को, देखो अल्लाह एक ही है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह नूर में, अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह रूम में अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियों का तज़किरा किया। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने आगे कहा अवलम यरो अन्नल्लाह यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, लोग इस बात पर गौर नहीं किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे चाहा बेपना रिस्क अता कर दिया। बेतहाशा किसी को अल्लाह ताला रिस्क देता है। अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क को तंग कर देता है। अल्लाह जिसे चाहता है रिस्क की परवाह नहीं करता है, जिसके लिए चाहता है रिस्क को तंग कर देता है, उसकी रोजी जो है कम पड़ जाती है। ये अल्लाह ताला की बात पर हम लोगों को कितना ईमान होना चाहिए, ईमान लाना भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो रोजी का मालिक है, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिगैर हिसाब, अल्लाह जिसे चाहता है बगैर हिसाब के रोजी देता है। हम जो समझते हैं कि हम हराम तरीका अपना लेंगे, हराम रास्ता इख्तियार कर लेंगे, गलत तरीके से पैसा हासिल कर लेंगे तो हमको ज्यादा पैसा आ जाएगा, ईमानदारी से रहेंगे तो हमको कम पैसे मिलेंगे, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ने जिसके मुकद्दर में जो रोजी रखा है जरूर मिलेगा। आप उसे ईमानदारी से करो तब भी मिलेगा, ना हराम तरीके से करो तभी उतना ही मिलेगा। हराम तरीके से करने से 10 दाने ज्यादा नहीं मिल जाएंगे, 10 लौटे ज्यादा नहीं मिल जाएंगे, आपके मुकद्दर में जितना उतना ही मिलेगा। बस हमको ईमानदारी का रास्ता, अमरदारी का रास्ता, हलाल रोजी का रास्ता अपनाना चाहिए। क्योंकि अल्लाह ताला जो कहता है, हम बाकायदा दुनिया में देखते हैं, आज की दुनिया में तमाम चीजें हमको मिलती है कि जैसे अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह जिसे चाहता है बेपना। अब देखिए जो आदमी अनपढ़ होता है, लिखना नहीं जानता, पढ़ना नहीं जानता, अंगूठा छाप होता है, उसको अल्लाह ताला क्या दौलत से नवाजता है। बड़े बड़े डिग्री होल्डर जो है उसके अंडर में काम करते हैं। ऐसा भी हम देखते हैं जिसके पास डिग्रियों पे डिग्री होता है, पढ़ाई पे पढ़ाई होता है, जो आकर सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट रखता है, 8-10 हजार रुपए, 15-20 हजार रुपए के लिए जो है तकलीफ पढ़ के कमाता है। अल्लाह तबारक व तआला की बात कितनी सच्ची है। देखो अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहता है बेपनाह रिस्क देता है। बस हमको रोजी के लिए अल्लाह ताला के दरबार में जो है हाथ फैलाना चाहिए, अल्लाह ताला से मांगना चाहिए, अल्लाह ताला से भीख मांगना चाहिए, तो अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज करेगा। अल्लाह तबारक व तआला जो है हमको लोगों के आगे मोहताज होने से बचाएगा। इसके बाद आगे आप देख सकते हैं सूरतुल लुक़मान। सूरह लुक़मान में लुक़मान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। लुक़मान अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, लेकिन बात याद रखिए लुक़मान अलैहिस्सलाम उनकी इबादत को देखकर वो एक वली थे, मुत्तकी नेक इंसान थे, अपनी औलाद को बहुत प्यारी नसीहत करते थे, लोगों को हिकमत की बातें कहते थे, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उनका जिक्र कुरान में किया। और जो है लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, जैसा खिज़र अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, मरियम अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, मरियम अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला औरतों को नबी नहीं बनाता। लेकिन ये सब नेक लोग थे, जैसा आसिया, फिरौन की बीवी आसिया अलैहिस्सलाम हम कहते हैं, लेकिन वो आसिया भी जो है नबी नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला इनकी खूबियों को देखकर जो है कुरान में इनका तस्करा किया। तो लुक़मान अलैहिस्सलाम एक वली थे, वली सिफत इंसान थे, ये नबी नहीं थे। इन्होंने अपने बेटों को कुछ नसीहतें की, वो नसीहत अल्लाह ताला को इतनी पसंद आई कि कुरान में उसे अल्लाह तबारक व तआला ने वही के तौर पर प्यारे नबी पर उतार दिया। इससे हमको एक बात ये भी पता चलता है कि आज की हम मसरूफियत की दुनिया में बिज़ीएस्ट लाइफ जो हम जी रहे हैं, इसमें ना शौहर को बीवी के लिए वक्त देने के लिए वक्त होता है, ना बीवी शौहर को वक्त देती है, ना माँ बाप बच्चों को वक्त देते हैं, ना बच्चे माँ बाप के लिए वक्त देते हैं। जब ये तमाम चीजें हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि दुनिया में माल माल पैसे पैसे करके हम जो बिजी होते हैं वो एक बेकार की चीज है, क्योंकि एक दिन आएगा सब कुछ हमको छोड़ के जाना है। हमको इसके अलावा
بچوں کی تربیت پر، بچوں کو پیار بانٹنے پر، بچوں کے لیے وقت دینا. آج ہم اپنے بچوں کے لیے وقت دیں گے، کل آگے چل کر بچے ہمارے لیے وقت دیں گے. ماں باپ کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ جو ہے پیسے کی بھیک نہیں مانگتے آپ لوگوں سے. ماں باپ سے یہ چاہتے کہ میرا بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کر ایک دو پیار کی باتیں کر لے گا. ماں باپ کو اس سے بڑی خوشی کی بات نہیں. لوگ کیا سمجھتے پیسہ دے دیں گے تو پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. ایک بات یاد رکھیے، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو تربیت کرتے ہوئے کہا، اللہ تعالیٰ کو یہ بات اتنی پسند آئی کہ قرآن میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بات بتا دیا. کہا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اے میرے پیارے بیٹے، ہمیشہ ایک بات یاد رکھو، زندگی میں حالات کتنے بھی اونچ نیچ نہ ہو جائیں، اللہ کی ذات کبھی شریک نہیں ٹھہرانا. اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرنا. اللہ اکیلا ہے، بے نیاز ہے، کارساز ہے، رازق ہے، ساری کائنات کا پالنہار اللہ ہے. اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ. اللہ کی ذات میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اگرچہ کہ تم کو قتل کر دیا جائیں، اگرچہ کہ تم جو جلا دیا جائیں، زندہ جلا دیا جائیں، کبھی شرک نہ کرو. اللہ حفاظت کریں. آج ہم مسلمان معمولی سی کیا پریشانی آتی ہے، معمولی سی کیا مصیبت اللہ تعالیٰ آزمائش کے طور پر ہم کو دے دیتا ہے، انسان اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے ایمان کو بیچ دیتا ہے اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے. بڑا افسوس ہوتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں لوگوں کو جو ہے اللہ کی ذات پر اتنا یقین نہیں ہوتا جتنا یقین کے جو ہے مزاروں پر ہوتا، درگاہوں پر ہوتا. لوگ کیا کرتے ہیں، نظر و نیاز اللہ کے لیے کرنا ہے، رکوع سجود اللہ کے لیے کرنا ہے، جانوروں کی قربانی اللہ کے لیے کرنا ہے. تو کیا کرتے ہیں، مجھے اگر اولاد ہو گئی، مجھے اگر فلاں ٹینشن دور ہو گیا، مجھے فلاں پریشانی دور ہو گئی، میں جا کے جو ہے کولم کے درگاہ میں مزار پر چادر چڑھاؤں گا، پھول کی چادر چڑھاؤں گا، دیا جلاؤں گا. یا جو ہے ہم دیکھتے ہیں راستے میں چلتے وقت جو آستانے ہوتے جہاں جھنڈے لگائے ہوتے، معمولی سا ایک چھوٹا سا کمپاؤنڈ بنا ہوا ہوتا ہے، اس پہ جو ہے اتنے تالے لگے ہوتے، اتنی ڈوریاں بندھی ہوئی ہوتی ہیں. سوچ کر دیکھیے، نظر و نیاز جو کہتے ہیں، نظر ماننا، یہ اللہ کے ساتھ خاص ہے. جانوروں کو ذبح کرنا اللہ کے ساتھ خاص ہے. گائے اللہ کی مخلوق ہے، بکرا اللہ کی مخلوق ہے، مرغی اللہ کی مخلوق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بتا دیا کہ اللہ کی مخلوق کو صرف اللہ کے نام پر ذبح کرنا چاہیے. جو آدمی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے نام پر ذبح کرے گا یا دوسروں کا نام لے کر ذبح کرے گا، گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا، گویا کہ اس نے اللہ کی عبادت میں شرک کیا. ایک مسلم کی روایت ہے، مشہور واقعہ ہے، بنو اسرائیل کا واقعہ. اللہ کے نبی نے فرمایا دو دوست آپس میں ایک جگہ جا رہے تھے سفر کر کے. بستی والوں نے ان دو دوستوں کو پکڑ لیا، کہا آج ہمارے عید کا دن ہے، ہماری بستی میں تہوار کا دن ہے، اگر آج تم ہماری بستی کو پار کرنا چاہتے ہو تو تم کو ایک کام کرنا پڑے گا. کیا؟ ایک جانور کو ہمارے بت کے نام پر تم ذبح کرنا. دونوں مسلمان تھے، بنو اسرائیل کے تھے. اس میں سے ایک نے تو کہہ دیا کچھ بھی ہو جائے میں اللہ کی مخلوق کو صرف اللہ کے نام پہ ذبح کروں گا، میں نہیں ذبح کروں گا. تو آخر میں بستی والوں نے کہا کم سے کم ایک مکھی ہی صحیح، مکھی کو پکڑ کر کہا کم سے کم یہ مکھی ہی صحیح ہمارے بت کے نام پر قربان کر کے تم آگے جانا، ورنہ ہم تم کو چھوڑیں گے نہیں، قتل کر دیں گے. اس میں ایک آدمی کیا کرتا ہے، ٹھیک ہے ہم کو جان بچ گئی تو ہم بعد میں جا کر معافی مانگ لیں گے، یہ کہہ کر اس نے جو ہے مکھی کو ذبح کر کے پار ہو گیا. دوسرے ساتھی نے کیا کیا، کچھ بھی ہو جائے میں اپنی جان گوا سکتا ہوں، قربان کر سکتا ہوں، لیکن اللہ کی مخلوق کو صرف اللہ کے نام پر قربان کروں گا، بتوں کے نام پر، مزاروں کے نام پر قربان نہیں کروں گا. تو بستی والوں نے کیا کیا، جو نیک انسان کہا تھا کہ میں قربانی نہیں کروں گا، اسے کیا کرتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، اسے جان سے مار دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی استقامت کے ساتھ تھا، کہا کہ میں صرف اللہ کی مخلوق کو اللہ کے نام پر قربان کروں گا، اللہ نے اسے جنت بھیج دیا. جس آدمی نے یہ سوچا کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے میں ذبح کر دیتا ہوں، بستی کے باہر جا کے توبہ کر لوں گا، اللہ تعالیٰ اسے توبے کی توفیق نہیں دیا، اسی حالت میں مر گیا. چونکہ اس نے اللہ کی مخلوق جانور کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا تھا، اللہ اسے جہنم رسید کر دیا. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں جو ہم کرتے ہیں، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، حضرت اسماعیل نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو نصیحت کی، حضرت ابراہیم نے اپنی اولاد کو نصیحت کی کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، اللہ کی عبادت کرنا ہے.
ہم اپنے گھروں میں دینی ماحول بنائیں اور ہمارے بچوں کے عقیدے کو مضبوط کریں کہ دیکھو اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا رازق نہیں، خالق نہیں، مالک نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ شفا دینے والا کوئی نہیں، زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہم اپنی اولاد کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسا کہ حضرت لقمان نے کہا۔ اس کے بعد حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے بیٹا، ہمیشہ جو ہے نیکی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روکو، اور اسی طرح جو ہے زمین پہ اکڑ کے نہ چلو۔ اکڑ کے چلنے سے نہ تم پہاڑ کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو، نہ ہی زمین کو پھاڑ سکتے ہو۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ چلا چلا کر بات نہ کرو، زور زور سے بات نہ کرو، کیونکہ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے، سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے۔ تو حضرت لقمان کی بہت ساری نصیحت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں اس کا تذکرہ کیا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لقمان میں 5 باتیں علم غیب کے بارے میں بتایا۔ یہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کسی کو اس چیز کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغیث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ 5 چیزوں کا علم صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ ٹیکنالوجی کتنا بھی امپروو کیوں نہ کر لیں، لیکن اس مسئلے میں زیرو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلا کہا ان اللہ عنده علم الساعة، اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی نہ اس کا علم رسولوں کو ہے، نہ اس کا علم فرشتوں کو ہے۔ قیامت کب قائم ہوگی اللہ ہی کے پاس اس کا علم ہے۔ ہاں، اللہ کے نبی نے علامات قیامت ہم کو بتا دیا، قیامت کے قریب کیا کیا نشانیاں ہوں گی۔ جیسا پیارے نبی کا نبی بنایا جانا خود قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اس طرح سے جو ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہونا، زمین سے جانور کا نکلنا اور لوگوں سے بات کرنا، اسی طرح سے جو ہے یاجوج ماجوج کا آنا، دجال کا آنا۔ اور اللہ کے نبی نے ایک بات یہ بھی بتایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ جو ہے احترام کے ساتھ دوسروں کچھ لوگوں کی عزت نہیں کریں گے، بلکہ لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے ان کی عزت کریں گے۔ آج دنیا میں ہوتا ہے، لوگ جو ہے کوئی کسی کی عزت کرتا ہے، ہر کوئی جو ہے دل سے عزت نہیں کرتا، کئی لوگوں کو اس لیے عزت کرتا کہ اگر اس کی عزت نہیں کیا تو کل ہمارے ساتھ وہ برا کرے گا، تو اس کے شر سے بچ کر ہم کیا ہے اس کی عزت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی نے بڑے آج کے زمانے کے سب سے بہت ہی جو ہے ایک بہت بڑی علامت اللہ کے نبی نے فرمایا انتر الحفاۃ العراۃ العالۃ یتطاولون فی البنیان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بغیر چپل کے پھر رہے تھے، بغیر کپڑوں کے پھٹے کپڑے پہن کر پھر رہے تھے، جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، کچھ ہی دنوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے پاس اتنا مال آ جاتا ہے کہ وہ بڑی بڑی عمارتیں بنا کر اپنی عمارتوں پر فخر کریں گے۔ اللہ کے نبی کے بعد کتنی سچائی دیکھیے، چائے ڈالنے والا اونچے مقام پر چلے جاتا ہے، وہ اسٹیٹ لیول میں رہے یا سینٹرل لیول میں رہے، معمولی سے چائے بنانے والا جس کا جو ہے پہننے کے لیے کپڑے نہیں رہے ہوں گے، جو آج فخر سے وہ لوگ بولتے ہیں، یا جو ہے چپل پہننے کے لیے نہیں رہا ہوگا، آج جو ہے کروڑوں کی بینک بیلنس، کروڑوں کی پراپرٹی، اب جو ہے 1 کروڑ 2 کروڑ کی بات بھی چلی گئی، 500 کروڑ 1000 کروڑ 20 لاکھ کروڑ، اس طرح سے جو ہے لوگ بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جن کو اپنی جوانی میں یا بچپنے میں پہننے کے لیے چپل نہیں رہا ہوگا، پہننے کے لیے کپڑے صحیح سے نہیں رہیں گے، آگے چل کر جو ہے اتنا مال کما لیں گے، اپنی بڑی بڑی عمارتوں پر وہ فخر کریں گے۔ تو آج یہ تمام چیزیں جو ہم نظر آ رہے ہیں، قیامت کی نشانی ظاہر ہو رہی ہے، بس ہم کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، توبہ کرنا ہے، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات کہا کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی، کتنی آئے گی، کس زمین پر آئے گی، نفع ہوگا نقصان ہوگا، اس کا علم بھی اللہ ہی کو ہے۔ یہ بات ہم سے زیادہ بچوں کو جو اسکول میں پڑھتے ہیں اچھی طرح معلوم رہے گا۔ آج ہم کو جو ہے فور کاسٹ کے طور پر کہا جاتا ہے کہ بارش ہوگی، بارش نہیں ہوتی، چھٹی بول دیا جاتا ہے لیکن بارش نہیں ہوتی، لیکن وہی اسکول کو بلایا جاتا ہے، موسلادھار زور کی بارش پڑنے لگ جاتی ہے،
تو جو ہے انسان اپنے طرف سے اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کتنی پڑے گی، کتنی سینٹی میٹر پڑے گی، بارش سے فائدہ ہوگا، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، بارش آئے گی نہیں آئے گی، آئے گی تو کس زمین پر آئے گی، کتنے آئے گی، اندازہ صرف اللہ ہی کو ہے. انوس کر دیتے، الارم بجا دیا جاتا کہ کوئی آدمی سمندر میں مچھلی پکڑنے نہیں جانا، طوفان آنے والا ہے، بہت بہت زوردار کی ہوا چلنے والی ہے، بہت جو ہے زوردار بارش ہونے والی ہے، لیکن پھر کیا بولتے ہیں، نہیں نہیں طوفان جو ہے اس ہوے کو لے کر اڑیسہ چلا گیا، بنگال چلا گیا. یہ تمام چیزیں انسان کا اندازہ کیلکولیشن ہے، انسان اپنی طرف سے کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کہاں کتنا پڑھنا، کتنا نفع، کتنا نقصان، کتنا فائدہ، کتنا نقصان، یہ سب کا علم اللہ ہی کو ہے، بارش کا علم. اور اللہ تعالیٰ تیسرا کہتا ہے وما تدری نفس، اسی طرح مادر رحم یعنی ماں کے پیٹ سے کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. سوال کر سکتے، اسکین آ گیا، ٹیکنالوجی امپروو ہو گیا، ماں کے پیٹ میں کیا پتا چل جاتا. ہزار دیر اور ٹیکنالوجی میں بھی دھوکہ ہوتا ہے. اب ٹیکنالوجی اسکین سے ہم کو بول دیا جاتا ہے، کئی لوگوں کو اس طرح بولا جاتا ہے کہ بچہ جو ہے کامل نہیں ہے، بچے کو جو ہے ابارٹ کر دو کیونکہ آگے چلے گا تو یہ بچہ جو ہے صحیح نہیں ہوگا. لیکن دنیا نے دیکھا کہ ویسے اولاد جو نکلتی ہے اللہ تعالیٰ خوبصورت بھی ہے، صحت مند بھی ہے، ذہین بھی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. کبھی جو ہے ڈاکٹر اسکین کے ذریعے سے بولتے کہ بچہ اندر اچھا ہے، لیکن جب نکلتا ہے تو ناقص ہوتا ہے، وہ زندگی بھر جو ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں، رحم کے تھیلی میں جو بچے ہیں وہ کامل ہے یا ناقص ہے، صحت مند ہے یا نہیں ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جو اسکین وغیرہ ہے، ٹیکنالوجی ہزار بھی امپروو کر لیں، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کہیں دھوکہ ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کل کیا کمائے گا اللہ کے سوا کسی کو نہیں معلوم. اب مثال کے طور پر ایک انسان پلان کرتا، پروگرام کرتا، کل مجھے جو ہے وہ چیز پرچیز کرنے کے لیے جانا ہے، اس میں مجھے اتنا فائدہ آئے گا، اتنا نقصان ہوگا، میں ایسے بیچوں گا ویسے بیچوں گا. لیکن اللہ ایسی ایک مجبوری لاتا ہے کہ اتنی ساری پلاننگ چوپٹ ہو جاتی ہے، کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا ہے کہ اس نے جو سوچا تھا کہ میں جا کے پرچیز کروں گا، جو بیپار کروں گا، دکان کو ہی جا نہیں پاتا، پرچیز کو ہی جا نہیں پاتا، خریداری کو نہیں جا پاتا. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کیا کمائے گا، اس کے مقدر میں کل کی روزی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. اور اس کے علاوہ کئی لوگ جو ہے بہت بڑی بڑی پلاننگ کرتے، کل یہ کریں گے وہ کریں گے، لیکن ہوتا کیا اچانک اس کی موت آ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان ہزار کیوں نہ سوچ لیں، کل کیا کمائے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، انسان کو اس کا علم نہیں ہے. اس کے علاوہ پانچویں بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، اسی طرح انسان کو یہ بھی بات معلوم نہیں کہ کس زمین پر مرے گا. پیدا ہوتا ہے چنئی میں، مرتا ہے امریکہ میں. پیدا ہوتا ہے جو ہے چنئی میں، حرم میں احرام کی حالت میں طواف کرتے ہوئے مرتا ہے جنت البقیع اور جنت المعلی میں جو ہے دفن کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہم سب کی خدمت میں اتنا بڑا مقام رکھے کہ ہم طواف کرتے ہوئے، احرام کی حالت میں، حج کرتے ہوئے ہماری موت آئے، کلمے کا اقرار کرتے ہوئے سجدے کی حالت میں موت آئے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو مقدس جو قبرستان ہے جنت المعلی، جنت البقیع، ایسے قبرستان میں اللہ تعالیٰ ہم کو دفن ہونا نصیب کرے. تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا. کوئی جو ہے آدمی بڑی بڑی یہ سوچ کے رکھتا ہے، بستر پہ مر جاتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ جو ہے ہاسپٹل میں جا کے اپنے پیروں کو رگڑتے رگڑتے اس کی موت آتی ہے، تکلیف کے ساتھ موت آتی ہے، کسی کی آسانی سے موت آتی ہے. بہت ساری چیزیں، کوئی جو ہے گھر میں ہوتا ہے انتقال کر جاتا ہے، کوئی ہوائی جہاز میں اڑ رہا ہوتا ہے موت آ جاتا ہے، کوئی ٹرین میں سفر کرتا ہے موت آ جاتا ہے، اچھا خاصا گھر سے نکلتا ہے ایکسیڈنٹ میں موت آ جاتی ہے، اور اچھا خاصا ہوتا ہے اچانک ہارٹ اٹیک سے اس کی موت آ جاتی ہے. لوگ بھروسہ بھی نہیں کرتے کہ کل ہم اس سے ملے تھے، اچھا بات کیا تھا، اچانک آج موت آ گئی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کون کب مرے گا، کہاں مرے گا، کیسے مرے گا، کس انداز سے مرے گا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے غیب کے علم کے بارے میں قرآن مجید میں سورہ لقمان کی آخری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. اس کے بعد سورہ سجدہ ہے، سورہ عذاب ہے. تو کیا جمعہ کا دن ہے، وقت کی کمی ہے، انشاءاللہ اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پر قائم رکھے، جب موت دے تو اللہ تعالیٰ ایمان کی حالت میں کلمے کی موت عطا فرمائے.
اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں. مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کا اللہ پھر سے مسلمانوں کو واپس لوٹائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری طاقتوں کی عبادتوں کو بھی قبول فرمائیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر جو ہے پانا نصیب کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی ساری عبادتوں کو زیادہ سے زیادہ قبول کر کے ہم کو اجر عظیم سے نوازیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ جزاکم اللہ خیر. انشاءاللہ جی الحمدللہ. الحمدللہ. السلام علیکم. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام.